السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عثمان اور آپ اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم جس ہستی کا انٹرویو کرنے لگے ہیں ان کی میری جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے. انہوں نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے اور پاکستان کو بنتے دیکھا اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور بہت سی مشکلات مصیبتیں دیکھیں اور ہمیں انہوں نے جس حالات میں پالا پڑھایا بڑا کیا اور وہ سب آج ان سے جانیں گے کہ اور میری مراد میری والدہ سے ہے جو کہ آج ہماری مہمان خصوصی ہیں اس پروگرام کی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں جی کیا حال چال ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو ہمیں شکر. یہ بتائیں کہ اتنے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے اوپر نیچے آپ نے دیکھیے پاکستان کو بنتے دیکھا تو پاکستان کی کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ پاکستان سے پہلے کی کوئی بات؟ پاکستان کے پہلے کی بات تو خیر بہت ہی وہ بچپن تھا. اسکول جاتے تھے. ہمارا اسکول جو تھا وہ ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں تھا تو بہت ساری ایسی باتیں رستے میں ہوا کرتی تھیں تو اس لیے وہ تو خیر بہت دیر کی بات ہے. بہت دیر ہو گئی ہے اس کو. ان میں تو کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد ایسے ہی. جو یاد ہیں ہمیں وہ ذرا بتائیں. میں نے سنا کہ چھوٹی ہماری نانی تھیں ان کے ماشاء اللہ 8 بھائی تھے. ان کے 7 بھائی تھے 7 بھائی تو تھے ماشاء اللہ. وہ 7 بھائیوں اور کے گاؤں میں بڑا ان کا ایک ٹیکا شیکا ہوتا تھا. ایک بہن تھی. ان کا ٹیکا تو تھا ہی اس اچھا لیے کہ چاچا اور دادا اور نانا جو تھے وہ سگے بھائی تھے اچھا اور ان کے بھی ماشاءاللہ 4 بیٹے تھے. چاروں آرمی میں تھے. اچھا اور جو میرے ماموں سے ساس وہ کھیتی باڑی کا کام. ان کے 2 کنویں تھے اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور بہت ٹھیک ٹھاک رہتے تھے. گاؤں کے لوگ ان سے جب کوئی کام کرنا ایسا ہوتا تھا جو گاؤں کی فلاح کے لیے ہوتا تھا تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے, بلایا کرتے تھے, میٹنگ کرتے تھے اور صحیح پوچھتے تھے کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں. صحیح. تو وہ پھر اس میں جو بھی مشورہ دیتے تو اس پر عمل ہوتا. تو میں نے سنا کہ ہماری جو نانی وہ بھی بڑی سخت مزاج اور بڑی. وہ نانی جو تھی وہ آخر 7 بھائیوں کی بہن تھی. اچھا 8واں باپ بھی تھا اور ایک دفعہ کپڑے کا بہت زیادہ بحران آ گیا اور انگریزوں نے کہا کہ انگریزوں کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم. انگریزوں کی گورنمنٹ تھی اور انگریزوں نے کہا کہ 22 گاؤں کو ایک ڈپو دیں گے. ڈپو دیا جائے گا اور وہاں کپڑے ہوں گے اور وہ اپنی پسند کے لیں گے. جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جنس لائیں گے, گندم, چاول, دالیں. تو میں تمام گاؤں والوں نے 22 گاؤں میں سے سب کے لیے اپلیکیشنز گئیں لیکن انہوں نے کسی کی منظور نہیں کی. میری ماں کی منظور کی. اس کی وجہ یہ تھی اور کہ اس کی وہ وجہ یہ تھی کہ خاتون تھی ایک اکیلی خاتون. ان کو پتہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ ہینڈل کر لیں گی اور یہ اچھے طریقے سے سارے گاؤں کو جانتی بھی ہیں اور ہینڈل بھی کر سکتی ہیں اور بولتی بھی ہیں اور اچھے طریقے سے یہ دیں گی بھی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب 22 گاؤں کے لوگ کپڑا لینے آپ کی اور ہماری نانی کی آواز آتی کیا آتے تھے تو اتنا میلہ لگا ہوا ہوتا تھا کہ ہم جب اسکول سے آتے تھے تو ہمیں راستہ اپنے گھر کا راستہ نہیں ملتا تھا اور ہم بڑی مشکل سے اپنے گھر آتے تھے. اور آپ کا گاؤں کون سا تھا انڈیا میں؟ ہمارا گاؤں جلندھر کے ساتھ اس کا نام کھامرا تھا اور اس کے ساتھ جو پکی سڑک نکودر کو جاتی تھی تو اس کے اوپر ہمارا گاؤں تھا. صرف گاؤں تھا. تو گاؤں کی کوئی آپ کو کوئی بات یاد ہو اسپیشل کوئی گاؤں کی کوئی خاص بات کوئی یاد چیز؟ نہیں اس لیے کہ ہم صبح چلے جاتے تھے. پہلے بہن جی کے پارا پڑھنے جاتے تھے. وہاں سے آتے تھے تو آتے ہی ہماری امی ہمیں جلدی کرو بس میں ڈالو کتابیں چلو. تو ہم چلے جاتے تھے. شام کو جب آتے تھے تھکے ہوئے پھر شام کو ذرا بیٹھے کھانا کھایا تو پھر بہن جی کے پڑھنے چلے جاتے تھے. اس لیے کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وہاں جو ہمارے محلے کے ارد گرد کے بچے تھے وہاں ہم شام کو ہمارے دادی کے گھر کے ساتھ تھوڑی سی جگہ تھی وہاں کھیلا کرتے تھے. تو آپ کی ماموں کی اور نانی کی زمینیں وغیرہ کافی تھیں وہاں پہ گاؤں میں؟ گاؤں میں میرے ماموں کے 2 کنویں تھے اور 2 کنووں پر کافی زمین تھی اور بہت فصل ہوا کرتی تھی. اچھا. تو پارٹیشن جب ہوئی 1947 کا واقعہ ہوا تو آپ کے گاؤں میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے کوئی ہندوؤں سکھوں ہمارے کے؟ گاؤں میں مسئلے مسائل نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ جو تھے آرمی میں تھے چونکہ
میرے دادا کے چاروں بیٹے جو تھے وہ آرمی میں تھے. انہوں نے بہت سارے اور آپ کے والد صاحب بھی آرمی میں تھے؟ میرے والد صاحب وہ دادا کے ہی تھے نا بیٹے. تو انہوں نے آرمی نے ان کو ٹرک دیے کہ آپ اپنے بچوں کو گاؤں والوں کو بچوں کو جتنے بھی جا سکتے ہیں تو آپ لے جائیں. تو ہم بڑے بآسانی بڑے اچھے طریقے سے ٹرک میں بیٹھ کے لاہور آ گئے تھے. تو پھر پاکستان میں کہاں پر آئے اور کیا کیا مشکلات دیکھیں؟ لاہور میں بہت مشکلات دیکھیں. اس لیے پہلے تو جگہ نہیں تھی رہنے کی. اپنے گھر اتنے اچھے گھر تھے چھوڑ کر آئے, بیرکس تھیں ان میں ہم جگہ دی تھوڑی تھوڑی کہ یہاں بیٹھ کے سمٹ سمٹا کے. تو شام کو روٹی تقسیم ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ لائن لگا کے روٹی لے لو اگر کھانی ہے تو اسی دوران میرے چچا جو تھے چھوٹے چچا وہ آرمی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے. تو ان کو انہوں نے مقام دے دیا بڑا اچھا اور وہاں ہم سب چلے گئے. پھر تو وہاں گئے تو پھر ہم اچھے طریقے سے رہنے لگے. تو آپ کے جو ماموں تھے انہوں نے کبھی تحریک پاکستان کی جو تحریک چل رہی اس میں بھی حصہ لیا؟ میرے ماموں جو تھے وہ ایک میرے ماموں پٹواری تھے تو وہ بہت زیادہ اس میں حصہ انہوں نے لیا اور بہت زیادہ وہ کرتا دھرتا تھے اور بڑے بولنے والے تھے اور وہ بڑی اچھی تقریریں بڑے اچھے لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے. تو اس وقت تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے اس لیے کہ ہم کون سا سنتے تھے, ہم اتنے چھوٹے تھے. تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ ماموں کھڑے ہیں بس باتیں کر رہے ہیں. نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد کا؟ پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے نہیں لگایا. یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی. اچھا, تو آپ کے سنا وبا شبا بھی پھیل گئی تھی ماموں کوئی آپ کے جو تھے؟ ہاں کچھ وبا پھیل گئی تھی. وہ کون سی وبا پھیلی تھی؟ وہ تعاون کی وبا پھیل گئی تھی. اس میں میری ایک خالہ چھوٹی خالہ سب سے چھوٹی خالہ تھی وہ فوت ہوئی تو 2 ماموں فوت ہو گئے. اوہ اچھا. تو جب پھر پاکستان میں آئے تو پھر آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیسے کیا, کہاں سے کیا؟ ہماری تعلیم کا آغاز ہم ماراڈون کے پاس ہی ٹھہرے تھے. والٹر روڈ کے پاس ایک چند مکان بنے ہوئے تھے وہاں ہم ٹھہرے آگے. وہیں ہمارے وہ چچا جو تھے ان کو بھی مکان ملا تھا ٹھہرے تھے. تو ماراڈون میں سینٹرل ہائی اسکول میں وہاں ہمیں داخل کروایا گیا تھا. تو وہاں ہم پیدل چل کے جاتے تھے اور پیدل چل کے آتے تھے. کتنی جماعتیں وہاں سے کی؟ وہاں میں نے 6 تک وہاں پڑھا. اس کے بعد ہم فیصل آباد آ گئے. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول فیصل آباد میں داخلہ لیا. وہاں میں نے پھر میٹرک کیا. وہاں سے پھر آپ نے ٹیچنگ کا کورس بھی کیا؟ ٹیچنگ کا کورس ٹیچنگ کے شعبے سے واپس آ رہی ہیں؟ میں نے ٹیچنگ کا کورس مظفر آباد سے کیا. لیا کے ڈومیسائل پہ لیا میں ہماری زمینیں تھیں. نانی نے جو زمینیں تھیں وہ لیا میں تھیں تو وہ وہاں سے پھر ڈومیسائل کے احساس پر میں نے مظفر آباد سے ٹیچنگ کورس کیا تھا. اور پھر میں ٹیچر لگی فیصل آباد اپنے گاؤں میں. اور گاؤں آپ کا وہی 108 تک؟ ہاں 108 تک وہیں تھے. تو وہ وہاں عورتیں بھی قرآن پاک میرے پاس پڑھتی تھیں, بچے بھی پڑھتے تھے اور بہت عزت کرتے تھے. اب بھی میں جاتی ہوں تو مجھے بے پناہ عزت دیتی ہیں اور پوچھتے ہیں. اس ٹائم تو اسکول بھی میرے خیال لڑکیوں کا 5ویں جماعت تک؟ 5ویں, ہاں لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں جماعت تک. اوکے. اور 2 ٹیچر تھیں. اور میں چونکہ گاؤں میں جاتی تھی جو عورتیں میرے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھیں. اور بچیاں جو ہیں اسکول میں آپ کے ساتھ؟ ہاں بچیاں جو تھیں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ رہتی تھیں اور میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی. تو ناظرین, اماں جی جو ہیں وہ ایک ایسے بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا اور پاکستان کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے سٹارٹ کے دن سے بڑی مشکلات تھیں تو انہوں نے JV کورس جو ٹیچنگ کا ہوتا ہے وہ کیا, میٹرک کیا اور اسکول میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئیں. تو اس کے بعد گاؤں میں ہی فیصل آباد میں ان کی شادی ہو گئی, یعنی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ. تو شادی کے پھر آپ کی ہو گئی, تو شادی کس سن میں ہوئی تقریباً کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس ٹائم شادیوں میں کیا رواج تھے, کیسے سلسلہ آپ کا ہوا؟ کوئی بھی رواج نہیں. اس ٹائم آپ فیصل آباد میں تھیں, گاؤں میں مقیم تھیں یا آپ لیا چلی گئی تھیں؟ نہیں, میں شادی میری لیا میں ہوئی تھی. اچھا. ہاں
تو پھر ہم فیصل آباد گئے تھے. تو آپ کے ابو جو تھے وہ لاہور میں ایک انگلش فرم تھی اس میں ملازم تھے, جاب کرتے تھے. ویسے BSc تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو وہیں وہ پھر رہنا ہو گیا. لاہور میں رہتی تھی. تو لاہور میں کیسے کوئی نامساعد حالات دیکھے ان آپ کے نے؟ امی ابو جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے. تو میرے ساس اس میرے گاؤں میں رہتے تھے اور ہم لاہور میں رہتے تھے, اس لیے کہ ان کی جاب لاہور میں تھی. اچھا, تو میں نے سنا کہ والد صاحب جو تھے وہ بڑے ہی مہمان نواز تھے, اور گاؤں سے کوئی بھی صاحب بندہ آ کی تو جانا. آپ بات ہی نہ کریں, وہ جتنے مہمان نواز تھے وہ بہت اچھے درویشوں میں سے تھے. اس لیے میں یہ بات فخر سے کہتی ہوں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی. بلکہ انہوں نے ایک دن صبح اٹھے اور مجھے اٹھایا کہ اٹھو. میں نے کیا بات ہے, کس لیے اس وقت اٹھنا ہے, رمضان شریف کا مہینہ تھا. تو اٹھو تو صحیح, اٹھو تو صحیح. میں اٹھی تو کہنے لگے کہ پینسل اور مجھے کاپی چاہیے. میں نے کہا وہ کیا کرنی اس وقت کاپی اور پینسل, میں کوئی کالج جاتی ہوں کہ میں اس رکھتی ہوں اپنے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تلاش کر کے دو. میں نے کہا وہ بچوں کا ادھر کا چھوٹی بیٹی پڑھتی تھی یونیورسٹی میں, تو میں نے کہا ان کے کمرے سے آپ دیکھ لیں. وہاں انہوں نے دیکھی اور ایک نظم لکھی, اور وہ نظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشارت جو کی تھی ان کے متعلق لکھی. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا, اور سرکار کو ہم اس کے انہی کی وجہ سے, انہی کے اتفاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اتنا کیا کہ کبھی نماز نہیں چھوٹی, کبھی روزہ نہیں چھوٹا. تو اسٹارٹ کے دن بتائیں, شادی کے بعد جب آپ لاہور آئیں ہاں, تو والد صاحب کو بھی ماشاء اللہ کافی سارے بہن بھائی تھے, وہ آپ کے ساتھ ہی مقیم تھے بہت سارے. ہاں تو ان کے کیا وہ حالات تھے, میرے چھوٹا گھر شوہر تھا کے بڑا ماشاء گھر تھا؟ اللہ 4 بھائی تھے. ایک اسکول میں پڑھتا تھا, ایک یونیورسٹی کالج میں پڑھتا تھا, ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. سارے پڑھتے تھے, سارے ہم اکٹھے رہتے تھے, بڑے اچھے تھے. آج بھی گھر کتنا اس بڑا عمر تھا اس میں ٹائم جب آپ اکٹھے اسٹارٹ گھر کیا؟ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن ہم رہتے بہت اچھے طریقے سے تھے. آج بھی وہ جب میں جاتی ہوں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میں کہتی ہوں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑی ہوں اور ہم بیٹھ جائیں. اتنا عزت اور احترام تھا. اسی وجہ سے وہ وقت بہت اچھی طرح سے گزرا اور آج تک یاد ہے. اچھا, وہ جو زمانہ تھا اس میں لوگ مل جل کر رہتے تھے, سارے بہن بھائی رشتہ دار, تو اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. کوئی ضروری نہیں تھا کہ سارے سب لوگ مل جل کر رہتے تھے. کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو آپس میں مشکل سے ہی الگ الگ بھی رہتے تھے, ساتھ بھی رہتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. کچھ لوگ بس زندگی جیسے گزر رہی تھی جس طرح گزار رہے تھے. وہ تو میں نے جو سنا ہے کہ ہر ٹائم گھر میں کوئی 2-4 لوگ آپ کے موجود ہی رہتے تھے. وہ ان کے ابو کی عادت تھی کہ جب باہر کوئی بابا یا کوئی گاؤں سے کزن مہمان آ یا گیا, کوئی گاؤں سے کزن آ گیا یا کوئی رشتہ دار آ گیا, نوکری چاہیے, کسی کو کوئی کلاس لینی ہے, کسی نے کلاس لینی ہے, تو وہ لے آیا کرتے تھے. ایک ان کی خالہ کا بیٹا تھا, وہ آ گیا کہ وہ اس نے وکالت کی کلاس کرنی ہے. ایک ان کے خالہ کا بیٹا آ گیا کہ وہ اس نے یہاں جاب کرنی ہے. اس طرح اکٹھے 3-4 لے آیا کرتے تھے. اور ان کو یہ نہیں تھا کہ بھئی میں ایک اکیلا بندہ ہوں. وہ کہتے تھے نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دے گا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ نے خلق کیا اور پیار کرتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو پیار کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق کو پیار نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ بہت پیار سے رکھا. آپ نے 65 کی جنگیں بھی دیکھی ہیں, تو 65 کی جنگ کا کوئی واقعہ, آپ کہاں تھے اس ٹائم؟ 65 کی جنگ جو تھی وہ دیکھی میں نے. وہ اس وقت میں راولپنڈی میں تھی. راولپنڈی میں والد صاحب کی جاب تھی, کیا تھا؟ جاب تھی. اچھا اچھا, ہاں جی, جاب تھی. اور راولپنڈی میں نے دیکھی. وہاں ایک انہوں نے جو جس وقت پہلا حملہ ہوا راولپنڈی میں ہوا تھا, تو مورچہ کھودا ہوا تھا. اور چلے 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 مورچے میں چلے. جب میں نے چھلانگ لگائی تو میرے پاس میری ایک بیٹی تھی, اور آج تک وہ میرا گھٹنا جو ہے, پاؤں جو ہے, وہ آج تک اس کی ہڈی جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے, ٹھیک نہیں ہوئی. اور وہ نشانی آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ 65 کی نشانی ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ میں نے وہاں چھلانگ لگائی تھی مورچے میں. اور وہاں بہت زیادہ سے, اور گھر میں بہت سارے لوگ آ گئے. کوئی خالہ کا بیٹا آ گیا, کوئی ڈرائیور بھی تھا, ایک ملازم بھی تھا. سب اکٹھے رہتے تھے, سب کرتے تھے. میں تو بیٹھ گئی, مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ سارا کچھ سنبھال. تو اس ٹائم کوئی جوش و جذبہ تھا جنگ کے دنوں میں؟
لوگوں میں؟ جوش و جذبات لوگوں میں آرمی میں تو بہت زیادہ ہوگا. ہم کون سا آرمی کو دیکھتے تھے، لیکن لوگوں میں تھا کیا مصیبت ہے، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، باہر نہیں جا سکتے، بازار وہ کہتے رہتے ہیں باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اس طرح پھر دل بہت زیادہ تنگ ہوتا تھا. تو آپ نے پھر لاہور دوبارہ واپس کب آئے، کس سن میں؟ لاہور دوبارہ واپس ہم آ گئے پنڈی سے. پنڈی سے واپس آ گئے اس لیے کہ جو بچے ساتھ تھے بہن بھائی ان کے، تو وہ یونیورسٹیوں میں انہوں نے جانا تھا. کسی نے گورنمنٹ یونیورسٹی میں جانا تھا، کسی نے کہیں جانا تھا، کسی کو بینک میں جاب مل گئی لاہور میں، لاہور اس لیے آنا پڑا. تو ہم سب اکٹھے پھر لاہور آ گئے. لاہور تو پھر اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیا بھائی نے کہ دوبارہ سے جاب میں؟ پھر ان کے ابو نے اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا، پمپس وغیرہ بناتے تھے. تو ولیم گیس کمپنی ایک ہائی پریشر پمپس کی کمپنی تھی جس میں ابا جی ملازم تھے. اور جب 71 میں میرے خیال میں بھٹو صاحب آئے، انہوں نے نیشنلائز کی ساری کمپنیز، تو وہ نیشنلائز نہیں ہوئے، وہ اپنا وائنڈ اپ کر کے واپس انگلینڈ چلے گئے. تو ابو کے پاس انجینئرنگ کا ایکسپیرینس بھی تھا اور وہ خود بھی بڑے قابل انسان تھے. انہوں نے اپنی ورک شاپ بنا لی، انہوں نے ہائی پریشر پمپس بھی اسی میں کی تھی، ٹریننگ بھی جو لی تھی وہ اسی میں تھی. تو پھر اپنی انہوں نے ورک شاپ بنا لی جس میں ہائی پریشر پمپس بناتے تھے. ہاں جی. وہ پھر انہوں نے گلبرگ میں اپنا گھر لیا، تو ہم وہاں بہت مزے سے رہے جتنا عرصہ بھی رہے. تو پھر ہم نے والد صاحب نے ایک 8 کنال کی جگہ لی جس میں پلان تھا کہ ورک شاپ بنائیں گے اور بزنس کو بڑا ایکسپینڈ کریں گے. تو لیکن اس میں پھر رہائش اختیار کر لی. تو اس کا بھی واقعہ سنائیں کہ اس میں جب آپ رہے ہیں تو ہاں بہت اچھی طرح سے رہے ہیں، بڑی شاندار طریقے سے رہے ہیں. بڑے رشتے دار آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. بڑا گھر تھا وہ، بہت بڑا، ایک ایکڑ تھا وہ. تو ہم نے وہ آج تک یاد ہے، جب بھی کوئی یادوں میں سے یاد آتی ہے تو سب سے پہلے وہ گھر ہی آتا ہے یاد. اس میں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا، تو تنگی نہیں تھی، اور بھینس گائے رکھی تھی، مرغیاں بھی تھیں، گھر کی سبزیاں تھیں، پھل تھے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان تھا کہ ہم بھلا نہیں سکتے آج تک. ہم سارے جو بہن بھائی تھے ہم وہیں اسی گھر میں گرو ہوئے ہیں، اسی گھر میں گرو ہوئے ہیں، وہیں پڑھے ہیں، وہیں لکھے ہیں. وہیں سب کی بیٹیوں کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی اسی گھر میں، بلکہ ان کی پھوپھیاں تھیں، ان کی بیٹیوں کی بھی شادیاں بھی ادھری ہوئی ہیں. محلے کے لوگوں کی بھی شادیاں ادھری ہوئی ہیں. اس لیے وہ بڑا تھا، 1 ایکڑ زمین تھی. تو بہت اچھی طرح سے رہے ہیں. لوگوں نے بہت ہمیں سراہا اور بہت ہماری عزت کی اور توقیر کی. تو وہ پھر گھر بیچ کے ماڈل ٹاؤن آ گئے. ہاں گھر بیچ کے ہم ماڈل ٹاؤن آ گئے. ماڈل ٹاؤن آئے تو بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں. پھر ہم اکیلے رہ گئے. بیٹیوں کی شادی جب ہوئی تو ہم اکیلے رہ گئے. تو ان کے ابو کہنے لگے کہ یہاں تو دل لگنا بہت مشکل ہے، سارا دن مسجد میں رہتے، کبھی مسجد کا غسل خانہ بناؤ، کبھی کچھ کرو، کبھی کچھ بھی کرو. تو پھر ہم اوان ٹاؤن، ہمارے بہت سارے برادری کے لوگ یہاں تھے، تو پھر ہم نے ادھر گھر لے لیا اوان ٹاؤن میں. تو یہاں ہم آ گئے تو ہم بڑے مزے سے رہے جتنی دیر بھی رہے، اس لیے کہ ان کے بہت سارے چچا پھوپھیاں یہاں تھیں. تو ہمیں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوئی کہ ہم کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں یہاں ہم اکیلے ہیں. اچھا، ابھی ماشاءاللہ سارے میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو جب زندگی کا آغاز کیا، سفر کا آغاز کیا، امی کی شادی ہوئی، تو یہ اکثر دعا مانگا کرتی تھیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں اور ہمارے ابو یعنی کہ اکیلے کب رہیں گے، کیونکہ ہر ٹائم کوئی 3-4 مہمان پرماننٹ رہتے تھے. ہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے. پہلے تو ان کے 4 بھائی تھے، پھر 3-4 کوئی خالہ کا بیٹا آ گیا، ابو کی خالہ کا بیٹا آ گیا، کوئی امی کی چچا کا بیٹا آ گیا. اس طرح ایک رش لگا رہتا تھا. تو میں کہا کرتی تھی، میں نے کہا کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے. تو وہ وقت جب اب آیا تو آپ کیسا محسوس کریں؟ اب صرف میں ہوں اور آپ ہیں. اب جب وقت آیا تو میں اور آصف رہ گئے. اچھا چلیں. تو ابھی آپ کو پھر وہ کمی محسوس ہوتی سارے لوگوں کی؟ ابھی اب تو بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، ابا جی بھی چلے گئے، سب لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو کیا فائدہ ہوا، وہ کوئی آسٹریلیا چلی گئی، کوئی امریکہ چلی گئی، کوئی کدھر چلی گئی، کوئی کدھر. تو اب کیا فائدہ ہوا؟ تو میں اور آصف ہیں اکیلے گھر میں رہتے.
اور بہت سارے اور بھی جو ابو کے بہن بھائی تھے وہ بھی انتقال کر گئے، ہاں اللہ کے پاس انتقال چلے بھی کر گئے، کے بڑے کچھ لوگ. باہر چلے گئے، کچھ ہاں جی. انتقال کر کے، بس اسی طرح زندگی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ترتیب دی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو اسی حساب سے چلایا، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو زندگی کا کرکس جو ایک مین پوائنٹ ہے جو آپ نے نصیحت حاصل کی اس زندگی سے، وہ ہم ایک بات بتا دیں گے کہ آپ کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کو؟ میں یہی کہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کی رضا پہ رضا پہ راضی رہیں، اس لیے کہ کرنا تو جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک دن کا بھی تو آپ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں ہی جو کچھ کروں گا، آپ لوگ بس صرف اور صرف کٹ پتلیاں. اپنی دعا کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا اپنی گناہوں خطاؤں، اور انسان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کرنا ہے. یہاں انسان شیطان بھی ہیں، ویسے بھی شیطان ہیں، لوگ بھی شیطان ہیں، ویسے بھی شیطان ہیں. غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، انسان کو سرے راہ جاتے غلطی ہو جاتی ہے. دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر میں حساب ہمارا آسان کر دینا اور ہمیں بخش دینا، اور ہمارے جو اگلے گئے ہوئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی معاف کرنا اور ان کو بھی اچھا مقام دینا. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑی مشکل سے ہم نے ان کو آمادہ کیا تھا کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھیں. تو اس طرح کے بزرگ جو ہیں 80+ ایئرس کے ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ حیات ہیں، اور ماشاءاللہ صحت کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم ہے، اور ہمیں ہمارے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہے، اور ہمیں خدمت کرنے کا ان کی موقع مل رہا ہے. تو ان سے ہم نے کچھ زندگی کی چند تلخ حقیقتیں بھی جانی اور خوشگوار لمحے بھی جانے. تو آپ سب حضرات سے ان کی گفتگو کے بعد یہی اپیل ہے کہ حالات چاہے کوئی بھی ہوں، لیکن ہر حالات کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، مشکلات کو خندہ پیشانی سے دیکھنا چاہیے. جب مشکل دن ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہیں کہ اچھے دن بھی ہوں گے. تو اماں جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، بڑی مشکلوں کے ساتھ دیا آپ نے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مہربانیوں سے نوازے، اور روز محشر میں آپ کا حساب آسان ہو اور آپ جنت الفردوس میں جگہ پائیں. تو ناظرین، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.